کشوجہ مقدسہ میں ایک آستانہ ہے جو آستانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریضوں کے لیے شفا خانہ ہے۔ چلا کرنے کے بعد بھی جو ہے شکایت کرتے ہیں سال ہا سال رکنے کے باوجود بھی جو ہے ان کو شفا نہیں ملتی ہے۔ حضور سیدی مخدوم اشرف کا سایہ اور فیضان تھوڑی بہت وہابیوں کو بھی مل جائے تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تھوڑا وہابیوں سنتے جاؤ، سنتے غلط فہمی کا شکار ہو کر کے کمنٹ باکس میں گالیاں مت دینا۔ یا حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھتی ہیں کہ مخدوم کے آستانے پر کھڑی ہیں اور اپنے شہزادے مخدوم سے فرما رہی ہیں، اے مخدوم اشرف، یہ جو مریضہ ہے یہ میری ذریت سے ہے، لہذا اس پر نظر کرم کرو۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے کہ آپ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، کمنٹ باکس میں سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ تمامی احباب کو تارک السلطنت غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 639واں عرس بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت والا کے فیضان سے ہم تمامی غربا اہل سنت کو مالا مال فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضور سیدی مخدوم اشرف کا سایہ اور فیضان تھوڑی بہت وہابیوں کو بھی مل جائے تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ان کا تھوڑا کوڑا ان پر بھی چل جائے، تھوڑا برس جائے، جلالی والا معاملہ جنات بھیج دیا جائے گا۔ اور ہاں دوستوں، آج بات کرتے ہیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے آستانے پہ لوگ حاضری دے کر کے اور چلہ کش ہو کر کے اپنے جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج پا کر کے وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا طریقہ ہے وہاں پہ چلہ کش ہونے کا اور حاضری دینے کا، کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ کو شفا مل سکتی ہے، وہ طریقہ آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، آخر تک بنے رہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا۔ اگر آپ بھی مخدوم کی بارگاہ میں چلہ کش ہونے والے ہیں یا بارہا چلہ کرنے کے باوجود بھی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، آخر تک بنے رہیں۔ چلہ کس طریقے سے کریں، مخدوم کی بارگاہ میں آئیں، آپ کو ایک واقعہ کی روشنی میں بتاتا چلوں۔ یہ واقعہ سر سید احمد دہلوی کی نواسی کا ہے کہ جن کی نواسی پر بھوت پریت جنات عاصب وغیرہ جو ہے سوار ہو گیا تھا، تو ان کی نواسی کے لیے بہت ساری تعویذات کیے گئے، بہت ساری جگہ سے کوششیں کی گئی لیکن ناکام رہے۔ پھر ان کے والد یعنی ان کی نواسی کے والد یعنی ان کے داماد کو جب یہ خبر ملی کہ کشوجہ مقدسہ میں ایک آستانہ ہے جو آستانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریضوں کے لیے شفا خانہ ہے، بے شک، لہذا پھر ان کے والد نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی مریضہ کو مخدوم اشرف کے دربار میں شفا یابی کے لیے بھیجا۔ تو جب وہاں گئے 40 دن کا چلہ شروع ہوا، 40 دن کے چلہ کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، تو پھر لڑکی کے والد سید میر بادشاہ اپنی لڑکی یعنی اس مریضہ کو لے کر آستان مخدوم میں خود پہنچے، یقین کامل کے ساتھ آستان مخدوم پر حاضر ہو کر ان کے مزار پر ہاتھ دھرا اور عرضی پیش کی اور رونے لگے، اور رونے کے ساتھ ساتھ پھر واپس کمرے میں آئے۔ اور کمرے میں آنے کے بعد سید صاحب کی لڑکی جو تھی، جو مریضہ تھی، وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، عابدہ زاہدہ متقیہ حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھتی ہیں کہ مخدوم کے آستانے پر کھڑی ہیں اور اپنے شہزادے مخدوم سے فرما رہی ہیں کہ اے مخدوم اشرف، یہ جو سیدہ، یہ جو مریضہ ہے یہ میری ذریت سے ہے، لہذا اس پر نظر کرم کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر میرے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دربار میں چلہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چلہ سے دوسرے چلہ تک ٹھہرنے کا کوئی معمول نہیں ہے، لڑکی یہ مریضہ بہت جلد شفا یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہوا یہ کہ جمعرات کے دن اس لڑکی پر ایک جن آتا ہے، ابھی مکمل شفا یاب نہیں ہوتی ہے۔ پھر مریضہ کے چچا کو خواب میں مخدوم پاک آتے ہیں اور ایک شعر پڑھ کر سناتے ہیں، جو شعر فارسی کا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، بذکر کبیر گی برود و علی بخش ہمراہ ربد۔ تو پھر یہ جب شعر خواب میں سنے ان کے چچا، تو ان کے چچا کو یہ فارسی کا شعر تھا، سمجھ میں جب نہیں آیا، خواب کی تعبیر کے لیے سیدی آقائی مولائی حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دربار میں اس خواب کی تعبیر کے لیے پہنچے اور اس فارسی شعر کے مطلب کو سمجھنے کے لیے پہنچے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے شہزادے کہ مخدوم پاک کا ذکر کرتے جاؤ اور اپنے ساتھ علی بخش خادم کو ساتھ لے جاؤ۔ لہذا مخدوم پاک نے جو فرمایا، پھر معاملات پر عمل کیا گیا۔
تو نتیجہ یہ آیا کہ مریضہ اوپر اٹھتی ہے پھر دھرام سے نیچے گرتی ہے، یعنی ایک مرد کے قد کے برابر اوپر اٹھتی ہے پھر نیچے گرتی ہے۔ جب یہ منظر ان کے باپ چچا نے دیکھا تو سارے ڈر گئے کہ کہیں میری بیٹی کی ہڈی پسلیاں چور چور نہ ہو گئی ہے۔ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا، یقین ہو گیا کہ جو ہے کہیں کوئی بیماری اور نہ لاحق ہو جائے۔ لیکن پھر جب وہ لڑکی ہوش میں آئی، ہوش میں آنے کے بعد پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں شفایا بھی مل گئی؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے مکمل شفایا بھی مل گئی اور مجھے میرے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف نہیں آئی۔ دوستو چلہ کا طریقہ کیا ہے، چلہ کیسے کیا جائے، یہ مولانا قمر صاحب آپ کو بتائیں۔ وہابیوں سنتے جاؤ، سنتے غلط فہمی کا شکار ہو کر کے کمنٹ باکس میں گالیاں مت دینا۔ سب سے پہلے یہ سن لو، اور جو کم علم ہے کم فہم وہ بھی سنیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، یا کوئی جو ہے اللہ کا ولی ہے، یا جو ہے آستانہ مخدوم اشرف ہے، یا کوئی اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، یہ سب ایک ذریعہ ہے شفا کا، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور بہت لوگ جو آصف زدہ ہیں یا جن پر جو ہے جنات کا اثر ہے، تو وہ حضرات جو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس غرض سے کہ انہیں شفا مل جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے بارگاہ مخدوم اشرف سے ان کو جو ہے شفا مل جاتی ہے اور وہ مکمل صحیح ہو کر کے آ جاتے ہیں، لیکن بہت لوگ وہاں چلہ کرنے کے بعد بھی جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ سالہ سال رکنے کے باوجود بھی جو ہے ان کو شفا نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جان لے کہ آپ اگر چلہ کر رہے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم اس در پہ آئے ہیں تو اللہ رب العزت مخدوم پاک کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا، اور دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا حضور قلب نہیں ہے، دل و دماغ حاضر نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے، تو 1 سال نہیں آپ 10 سال رک جائیے، آپ کو شفا نہیں ملنے والی۔ تو حضور قلب ضروری ہے، یقین کامل ضروری ہے۔ اور ہاں اب بہت لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چلہ کرتے ہیں اس کے بعد شفا نہیں ملتی ہے، پھر جو ہے وہ رک جاتے ہیں دوسرا چلہ کے لیے، فوراً وہیں سے شروع کر دیتے ہیں دوسرا چلہ۔ تو یہ غلطی کرتے ہیں آپ لوگ۔ مخدوم پاک نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، ارشاد یہ فرمایا کہ میرے دربار کا یہ معمول ہے کہ ایک چلہ کے بعد دوسرے چلے کے لیے نہ رکیں، بلکہ وہ وقفہ کے لیے گھر چلے جائیں۔ تو جو حضرات رکتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ سالہ سال رک جاتے ہیں، ایک چلہ دوسرا چلہ تیسرا چلہ کرتے ہیں، یہ غلطی آپ نہ کریں۔ بلکہ اگر ایک چلہ پورا ہو گیا پھر بھی شفا نہیں ملی تو آپ 10 دن کے لیے، مہینہ دن کے لیے گھر چلے جائیں وقفہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر آئیں، پھر سے آپ چلہ میں بیٹھیں، انشاءاللہ حضور قلبی کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو شفا ضرور ملنے والی ہے۔ هذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کریں۔